اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألوک، آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں اے میرے پیغمبر اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی، کیا سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل، آپ نازل کیجئے علیہم، ان پر کتاباً، ایک کتاب، من السماء، آسمان سے، پوری کی پوری کتاب ہو، تھوڑی تھوڑی کر کے وہی نہ ہو، یک بارگی دفعتاً، ایک ہی دفعہ آپ آسمان سے ایک کتاب نازل کریں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، بس تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا۔ وہ کیا سوال تھا؟ فقالوا، انہوں نے کہا، ارنا اللہ جہرتاً، اے موسیٰ آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں، ہمیں سامنے دکھائیں اللہ تعالیٰ کو۔ ان کی اس گستاخی کی وجہ سے فاخذتہم الصاعقۃ، پس ان کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے اور بدبختی کی کہ ثم اتخذوا العجل، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، معجزات انہوں نے دیکھ لیے، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بھی بنا لی۔ اللہ کہتے ہیں فعفونا عن ذالک، ہم نے ان پر رحم کیا تو ہم نے ان پر اس کو بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو واضح سلطنت۔ اور اگلی بات اللہ نے فرمائی کہ ورفعنا، ہم نے بلند کیا، فوقہم الطور، ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان کے وعدے کی وجہ سے، ان کے عہد کی وجہ سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم ادخلوا الباب، ان کو کہ تم داخل ہونا دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح اگلا حکم ہم نے دیا تھا ان کو، وقلنا لہم، ہم نے کہا ان کے لیے کہ لا تعدوا فی السبت، ہفتے کا دن تمہارے لیے بڑا معزز ہے، اس لیے ہفتے کے دن میں ظلم زیادتی نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے پکا ٹھکا وعدہ۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس ان کے ان وعدوں کو توڑنے کے سبب، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور دوسرا بدبختی جو انہوں نے کی اللہ کی آیات کے کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، اور تیسری بات کہ انبیاء کو نہ حق، بغیر حق، نہ حق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس بات کے کہنے کی وجہ سے کہ قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل کے اوپر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، پردہ ہے، ہمارے دل میں تو کوئی ہدایت کی بات نہیں جاتی۔ تو یہ چاروں چیزیں اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم نے نہیں پکڑا، ان کو معاف کر دیا۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ نہیں ایمان لائے مگر بہت تھوڑے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 153، 154، 155، 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں اور آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اور آج ان آیات کا تیسرا درس ہے، 2 درس آپ نے پہلے سن لیے ہیں۔ اس میں یہود و نصارہ نے، خاص کر کے جو مدینہ کے یہودی تھے، چونکہ حضور کے وہ دشمن بن گئے، اسلام کے دشمن بن گئے اور اللہ کے اس کتاب قرآن کے دشمن بن گئے، اس لیے انہوں نے کچھ سوالات ایسے حضور سے فرمائے، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی اور ان کے وہ واقعات اور وہ بدبختیاں اور وہ ان کے جرائم بیان کیے جو ان کے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء کے زمانے میں، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، ان کے زمانے میں جو ان کی بدبختیوں کے واقعات پیش آئے، اللہ نے ان 3 آیات میں اجمالاً ان تینوں کا، ان واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آسمان سے ایک کتاب اتارے اور سبکن اس کا نزول نہ ہو، بلکہ وہ
پوری کی پوری تحریر جو ہے، پوری کی پوری کتاب ایک ہی دفعہ آسمان سے نازل۔ تو بہرحال میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ان کی ضد، تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ مطالبات تھے، اور یہ مشرکین مکہ نے بھی حضور سے بڑے مطالبات کیے تھے۔ ایک مطالبہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ عرب کی جو صحرا ہے، ریت، یہاں جو ہے وہ باغات تو ہو نہیں سکتے، تو ہمیں یہاں باغات لگا کے دے دیں۔ آپ اگر پیغمبر ہیں تو یہاں باغ لگ جائے، چشمے جاری ہو جائیں، اور آسمان پر چڑھ جانے کا مطالبہ کیا، آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگائیں اور آسمان پہ چلے جائیں، اور اسی طرح اللہ اور اس کے فرشتوں کو سامنے لانے کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے، اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے آئیں، ہم ان کو دیکھیں، اور اسی طرح جو ہے کئی مطالبات انہوں نے کیے مشرکین مکہ نے بھی۔ تو یہودیوں نے بھی آ کے یہ مطالبہ کیا، یہ سوال کیا۔ تو اس آیت کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تسلی دی کہ ان کا اعتراض ضد اور ہٹ درمی پر مبنی ہے، تو یہ کوئی ان کا علمی سوال نہیں ہے کہ آپ کو اس کو جواب دینا پڑے یا آپ پریشان ہو جائیں۔ اور فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے ان سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے۔ پھر اللہ نے وہ سوال بھی ذکر کیے اور ان کی بدبختیوں کے واقعات بھی ذکر کیے۔ وہ سوال کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھائیں، جہرہ، واضح، بالکل سامنے اللہ نظر آ رہا ہو، اور پھر آ کے اللہ ہمیں خود کہے کہ یہ موسیٰ میرے پیغمبر ہے، ان کو مان لو، پھر ہم مانیں گے، اس طرح ہم نہیں مانیں گے۔ اتنی بدبخت کو تو حالانکہ دنیا کی آنکھ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے فرمائش کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب، میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھے اپنے آپ کو دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، تو اس لیے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ جس محبوب رب سے میں باتیں کرتا ہوں، اللہ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہ رب میرے سامنے بھی آ جائے، میں ان کو اپنے محبوب کو دیکھوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہاں یہ سامنے کوئی طور ہے، طور پہاڑ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں۔ تو اللہ نے تجلی ڈالی تو وہ طور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ سیاہ کوئلہ بن گیا۔ تو اس لیے دنیا کی آنکھ جو ہے، حضور نے بھی حدیث میں فرمایا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ جہان ختم ہو جائے گا، نیا جہان ہوگا، برزخ کا معاملہ ہوگا، اس وقت نئی قوتیں، نئی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اس بدن میں پیدا فرمائیں گے، تو ان آنکھوں میں اللہ وہ طاقت رکھیں گے جو دیدار الہی کر سکے۔ تو بہرحال یہ بدبختی بھی انہوں نے کی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے تو انہوں نے صرف آ کے یہ مطالبہ کیا کہ کتاب ایک نازل ہو جائے، اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہمارے سامنے لے آئے۔ اسی طرح دوسری بدبختی اللہ نے ذکر فرمائی، پھر یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس بینات، معجزات آ گئے، اس معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بدبختی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ان کے کہنے کے مطابق، ان کے مانگنے پر جو ہے وہ تورات لینے گئے، اللہ کی کتاب لینے گئے، اور ان سے 40 دن بھی صبر نہیں ہوا، حالانکہ ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ جو تھے وہ ان میں موجود تھے، لیکن انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ کہتے ہیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے اس پر بھی ان کو معاف کر دیا۔ تو ہم نے پھر بھی درگزر کیا، لیکن وہ معافی کیا تھی؟ پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم میں سے جنہوں نے پوجا کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی، تو جنہوں نے نہیں کی چونکہ وہ تو مومن تھے، ان مومن کے ہاتھوں سے ان کو قتل کروایا۔ 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ تمہاری توبہ کی قبولیت یہی ہے کہ تم سچے ہو تو سامنے آ جاؤ، اور ان کو کہا کہ تم تلواریں لو اور ان کو کاٹ دو۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے اس پر بھی ان کو معاف کیا۔ پھر ایک اور بدبختی کی اللہ نے، اس کو بھی آگے ذکر کیا کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور ان کے سامنے غرق ہو گیا اور
دریا میں وہ بہہ گئے. اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے اوپر لے آئے, سامنے ہے, آج بھی وہ پڑی ہوئی ہے. تو اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے نبی سے ایک مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھیں اب پہلے ہم غلام قوم تھے, ہمارے پاس وقت نہیں تھا, ہم کسی اور کے پابند تھے, اب ہم آزاد ہو چکے ہیں, دشمن ہمارا ختم ہو چکا ہے اور بالکل ہم آزاد ہیں. اب اللہ سے کہیں کہ ہمیں کوئی قانون عطا کرے, کوئی کتاب دے. ان کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات لینے چلے گئے. اب تورات لے کے واپس آئے تو اب ہو گیا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کتاب کو مان لیتے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ آپ جو کتاب لے کے آئے ہیں تو اس میں دیکھیں نا یہ حکم بڑا سخت ہے, یہ حکم بڑا سخت ہے, یہ حکم بڑا سخت ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں جی 5 وقت کون نماز پڑھے گا, کون اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا. تو انہوں نے پھر تقسیم کرنی شروع کر دی کہ یہ احکام بڑے مشکل ہیں, اے موسیٰ ہم یہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے, یہ بھی نہیں مانیں گے, ہاں یہ مان لیں گے, یہ آسان ہے, یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, یہ نہیں کریں گے. یعنی گویا کہ اس تورات کا, اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا. اب اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, ہم نے طور پہاڑ کو اٹھایا, اپنی جگہ سے اٹھا کے لا کے ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, جو کچھ اس میں موجود ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو. اور اللہ نے فرمایا یاد کرو, جو کچھ اس میں موجود ہے اس کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, تو گویا کہ جبرن پھر کہا گیا کہ اس کو تمہیں ماننا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا. تو کل میں نے یہاں جبرن کی یہ بتا دیا تھا کہ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ دیکھو جی دین میں تو جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, اور واقعی لا اکراہ فی الدین قرآن کا ضابطہ بھی ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. تو یہاں اللہ نے ان پر جبرن کیوں کیا کہ پہاڑ کو اٹھایا, اٹھا کے لا کے کہا کیوں نہیں مانتے, مانو, بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں. اگر نہیں مانتے تو اسی پہاڑ کے نیچے دے کے تمہیں کچل دوں گا. تو اب انہوں نے کہا کہ وعدہ کیا کہ بالکل ہم مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو الگ کر دیا. تو یہاں میں نے جواب یہ دیا تھا کہ للدین جبر نہیں ہے, فی الدین جبر ہے. دین میں لانے کے لیے, کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے اس میں جبر نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں, کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کو سمجھ کے اور شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ جو ہے وہ بندہ جو اس میں داخل ہوگا وہی اس پہ چلے گا. اور کسی کو جبرن آپ مسلمان کر بھی دیں تو وہ منافق بن جائے گا, جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو اس لیے اسلام میں لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی جبر نہیں. لیکن جو آدمی اسلام میں آ گیا, مسلمان ہو گیا, اس نے اللہ کو رب مان لیا, نبی علیہ السلام کو آخری نبی مان لیا, اس کتاب کو اپنی کتاب ہدایت مان لیا اور مسلمان ہو گیا, اب اس کے لیے اسلام کے سارے قانون زبردستی لاگو ہو گئے. اب نماز بھی پڑھنی پڑے گی, اب اگر جو ہے وہ زنا کرتا ہے تو اس پر حدود قائم ہوگی, اس کو سنسار کیا جائے گا. شادی شدہ آدمی ہے, اگر زنا کر لے تو کافر زنا کرتے ہیں, ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہے, ان پر اسلام کے احکام لاگو نہیں ہے اور ان کو جبرن ہم جو ہے ان پر یہ احکام بھی نہیں لا سکتے. لیکن مسلمان ہو گیا تو پھر اللہ کی کتاب اس پر لاگو ہو. تو شادی شدہ آدمی محسن جو ہے وہ اگر زنا کرے تو اس کو جو ہے بٹھایا جائے گا اور اس کو چاروں طرف سے پتھر مار مار کے سنسار کر کے جو ہے اس کو مار دیا جائے گا. تو یہ شرعی سزا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ملے, یہ معاشرہ پاکیزگی کے ساتھ چلتا رہے, ناپاکیاں اور پلیدگیاں ختم ہو جائے. اور اسی طرح جو ہے اگر چوری کرتا ہے تو پھر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب یہ نہیں کہا جائے گا دیکھو اسلام جبر کرتا ہے, اسلام زبردستی کرتا ہے. یہ کافر تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام کی سزائیں بڑی ظالمانہ ہیں, لیکن مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدیں اور جو سزائیں ہیں اور تعزیرات ہیں ان کو یہ کہے کہ یہ اللہ نے ظلم کیا ہے اور یہ ظالم سزائیں. تو اس لیے جو ہے دین میں لانے کے لیے جبر نہیں ہے, تو جو دین میں آ جائے. اب یہ جو یہودی تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کر چکے تھے, ان کی امت میں سے تھے اور انہی کے کہنے پر یہ کتاب اللہ نے دی تھی. اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے, اس کے فلاں فلاں حکم مشکل ہے ان کو نہیں مانتے. اس لیے اللہ نے یہاں کوئی طور کو اٹھایا اور ان کے سروں پہ معلق کر دیا اور ان سے کہا کہ تمہیں ہر حال میں اس کتاب کو ماننا ہو. اور اسی طرح ایک واقعہ ان کی بدبختی کا اور اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ نے
ان پر بڑی مہربانیاں کی تھیں. جب یہ وہاں طور سینا یہاں سے نکل کے وہاں پہنچ گئے اس میدان میں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا. تیتر ہیں، بٹیر ہیں، اور بنے ہوئے سالن ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتار دیا. اب من و سلوہ کھا رہے ہیں اور جو ہے ہر طرح کی نعمتوں سے تو تنگ آ گئے، اور آگے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے. ایک ہی کھانا وہی آ رہا ہے، صبح بھی کھا رہے ہیں، شام کو بھی، اور جو ہے وہ کھاتے جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے سبزیاں ہوں، پیاز ہو، دالیں ہوں، یہ چیزیں ہوں، ہم اگائیں اور وہاں سے لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کہ تستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا آپ جو ہے وہ خیر کے بدلے میں، اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز مانگ رہے. ایک آدمی کسی کو پراڈو لے کے دینا چاہے، بڑی گاڑی، تو وہ کہے نہیں جی آپ مجھے موٹر سائیکل لے کے دے دے. تو بندہ کہے گا کتنا بدبخت آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، اتنی بڑی گاڑی میں تمہیں لے کے دے رہا ہوں تو تم اس کے بدلے میں موٹر سائیکل مانگ رہے. تو یہاں بھی اللہ کے نبی نے بھی سمجھایا کہ دیکھو من و سلوہ اتر رہا ہے، تمہیں محنت نہیں کرنی پڑتی، تمہیں تجارت نہیں کرنی پڑتی، بیٹھے ہوتے ہو، کھانا آ جاتا ہے پکا پکایا بہترین، تو مل جاتا ہے، کھا لیتے ہو. اس اعلیٰ چیز کے بدلے میں تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ سے کہیں کہ ہمیں ترکاریاں چاہیے، زمین ہو، ہم جا کے وہاں محنت کریں، فصلیں اگائیں، پھر وہاں سے دالیں پیدا ہو، پیاز ہو. تو یہ کیوں مشقت کی زندگی چاہتے ہیں؟ تو بہرحال انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا اچھا اے موسیٰ اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ وہ ایک بستی ہے اریحہ نامی، تو اس بستی میں جائیں، اور وہاں جو ہے جانا انہوں نے اس حالت میں ہے کہ سجدن، یہاں بھی اللہ نے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان کو کہا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدن، سجدہ کرتے ہو، تو جھکتے ہوئے جو ہے اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے میں نیچے ہو کے عاجزی کے ساتھ اس شہر میں چلے جاؤ، تو وہاں تمہارے لیے یہ ساری چیزیں موجود. تو صحیحین کی روایت میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہاں ان بدبختوں نے کیا بدبختی کی کہ جھک کر جانے کی بجائے چوتڑوں کے بل بیٹھ کے پیچھے گھسٹ گھسٹ کے جو ہے وہ دروازے سے داخل، کہ ہمیں اللہ کو سجدہ نہ کرنا پڑے، نیچے جھکنا نہ پڑے. تو اس بدبختی کو بھی اللہ نے ان کو معاف کر دی. اتنے بدبخت کو. پھر ایک اور آخری اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے انہیں کہا کہ دیکھو ہفتے کے دن میں تجاوز نہیں کرنا، ہفتے کے دن بدبختی نہیں کرنا. تو حضور علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں جن کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے لیے کوئی دن چن لو، تو انہوں نے اتوار کا دن اپنے لیے چنا، تو اتوار کے دن ان کو معزز بنا دیا گیا کہ آپ کے لیے اتوار کا دن ہے، عبادت کا دن. اور یہودیوں کو کہا گیا تو یہودیوں نے یوم السبت، ہفتے کا دن چن لیا کہ ہمیں ہمارے لیے عبادت کا ہفتے کا دن. اور مسلمانوں کو کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو بابرکت بنایا. تو اس لیے یہ تینوں قوموں کے الگ الگ دن ہیں. ہمارے لیے اتوار کا دن منانا یہ جائز نہیں ہے، ہمارا دن تو جمعے کا دن ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے یہ ہفتے کا جو دن ہے اس میں تجاوز نہیں کرنی، بلکہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ایک دن جو ہفتے کا ہے پورے ہفتے میں، تو یہ تم نے عبادت کرنی، کوئی کاروبار اس میں نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، کوئی شکار وغیرہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس اللہ کو یاد کرنا ہے، چولہے بھی نہیں جلانا. تو لیکن آگے آ کے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہفتے کے دن تجاوز شروع کر دیا. سورہ اعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو دریا کے کنارے بستی آباد تھی، آپ ذرا اس کے بارے میں ان سے سوال کریں کہ اس بستی والوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا تو پھر اللہ نے کیسی سزا دی. اب ان کا کردار کیا ہو گیا، انہوں نے بدبختی کیا کی کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے ہاں ببرکت تھا. تو مگر کیا کیا کہ انہوں نے جو دریا تھا، دریا کے ساتھ نالی نکال کے آگے بڑے بڑے حوض بنا دیے دریا کے ساتھ. اب ہوتا یہ تھا کہ ان نالیوں میں سے مچھلیاں ہفتے والے دن آ جاتی، ساری آ کے حوض میں جمع ہو جاتی، تو یہ اتوار والے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے.
اب یہ ایک ہیلا تھا، اللہ کے حکم کے خلاف تھا، تو اس لیے انہی میں سے بعض لوگوں نے انہیں منع کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو مقدس بنایا اور پھر اللہ نے منع فرمایا اور پھر تم اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہو اور تم جو ہے اس طرح کر رہے. انہوں نے کہا جی ہم تو ہفتے والے دن شکار تو نہیں کرتے نا. انہوں نے کہا شکار تو نہیں کرتے ہو لیکن ہیلے بہانے تو کر رہے ہو کہ تم جو ہے وہاں سے نالے نکال کے اپنے حوضوں میں گرا دیتے ہو اور مچھلی تو پانی میں آتی ہے وہ ادھر بھی آتی ہے تو وہ تمہارے حوض میں جمع ہو جاتی ہے، پھر اس کو تم بند کر لیتے ہو اور اتوار والے دن اس کو پکڑ لیتے ہو. لیکن اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہمارے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکبۃ الیہود، تم اس جرم کا ارتکاب نہ کرنا جس کا یہودیوں نے کیا تھا. کیا تھا کہ فتستحلوا محارم اللہ بادنى الحیل، کہ ہیلے بہانے سے انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بناتے تھے. جو حرام تھی ہیلا کر کے اس کو حرام کو حلال بنایا. تو اس لیے بلکہ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب تو تم یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے، جس طرح وہ کرتے ہیں وہ تم بھی کرو گے. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تو تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم جو ہے وہ بھی کوشش کرو گے، تم بھی اس میں سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. اتنا تم یہود ہو. اور آج دیکھیں وہاں ان کی چھوڑی ہوئی جو رسمیں ہیں، ان کے چھوڑے ہوئے طریقے ہیں، آج ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں. اور میں کل پڑھ رہا تھا کہ یورپ میں جو ہے وہ جانور بننے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، کوئی کتے کی طرح نیچے جو ہے وہ ان کو پٹا ڈالا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور یعنی دنیا بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. اور بلکہ ابھی تو انہوں نے جو ہے جانوروں کی جو دمیں ہوتی ہیں وہ دم اپنے پیچھے لگا کے بازاروں میں پھر رہے بالکل سامنے، اور اس کو انہوں نے فیشن اور بلکہ اس کو اپنے لیے ضروری کر لیا. تو ایسا معاشرہ جس کو ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں اور ترقی والا معاشرہ، ان کے ہاں یہ چیزیں، اور یہ وہ جب چھوڑ دیتے ہیں نئی کام کرتے ہیں وہ پھر ہم اپنا لیتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں. ان کے لباس پہ ہم فخر کرتے ہیں، ٹائی پہننے پہ اور جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہننے پہ ہم فخر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پہنانے پہ فخر کرتے ہیں، اور اپنا نبی کا لباس، نبی کے سنت طریقے وہ ہمارے لیے حقیر ہو گئے، ان کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر انہی طریقوں پہ چلتے رہیں گے تو دنیا کے سامنے ہمیں کیا جواب دینا ہوگا، وہاں ہماری ذلت ہو جائے. تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کے قدموں پر چلو گے، قدم بقدم جس طرح وہ کریں گے تم بھی وہ کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی وجہ سے کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس سوراخ میں داخل ہو. تو یہاں بھی یہ جو حضور نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح اس جرم کا ارتکاب نہ کرنا، انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنایا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود، یہود پر اللہ کی لعنت ہو. ایک بدبختی انہوں نے یہ بھی کی کہ ان پر حلال جانوروں کی چربی حرام تھی. اللہ نے ہمارے اوپر تو چربی حلال کر دی ہے، ہم چربی کھاتے بھی ہیں، لیکن ان پر حلال جانوروں کی چربی بھی حرام تھی. اب جب حرام تھی تو وہ لوگ اسے فروخت کر کے رقم کھا جاتے، اور جب ان کو کہا جاتا کہ دیکھو تم یہ کیا کرتے ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، تو کہتے تھے دیکھو اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے نا، تو ہم تو چربی کھا نہیں رہے، ہم تو اس کو جمع کرتے ہیں پھر بیچتے ہیں، تو بیچ کے رقم کھاتے ہیں. یعنی یہ بھی ہیلا کیا انہوں نے، تو اس پر بھی ان پر عذاب آیا. تو حالانکہ یہاں ایک بات یاد رکھیں، قانون یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے تو حرام کی تجارت بھی حرام ہے. اب شراب جو ہے وہ حرام ہے، ایک بندہ شراب نہیں پیتا، وہ کہتا ہے میں تو پیتا نہیں ہوں، میں تو صرف اس کو بیچتا ہوں، بیچ کے پیسے لیتا ہوں. تو بھائی شراب حرام ہے تو شراب کس سے کمایا ہوا پیسہ بھی حرام. جو چیز مکروہ تحریمی ہے تو چرس ہے، پاؤڈر ہے، یہ جو نشے ہیں تو ان کی تجارت بھی اسی حکم میں آئی. اور جو مکروہ تنزیہ ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، نسوار ہے، یہ چیزیں، تو ان کی تجارت کا بھی یہی حکم ہوگا، تو وہ تجارت بھی مشکوک ہوگی. تو اس لیے جو حکم چیز کا ہوگا وہی حکم اس کی تجارت کا ہوگا، اس سے کمائے جانے والے نفع اور پیسے کا بھی ہوگا. تو اس لیے یہاں انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ جانور کی چربی کھاتے تو نہیں تھے لیکن اس کو بیچ کے اس سے پیسے کماتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا مچھلی کے شکار کے متعلق
بھی انہوں نے یہی ہیلا کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے پکڑ لیا، پھر ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، کچھ بندر بن گئے اور کچھ خنزیر بن گئے۔ یہ عذاب اللہ نے بھیجا، اور جو روکنے والے تھے انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی کہ تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہو، اس میں ہیلے بانے کرتے ہو، ہم تمہاری سوسائٹی میں نہیں رہے، ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ علیحدہ ہو گئے، صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بول نہیں رہے فلاں سوسائٹی والے، تو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ خنزیر اور بندر بنے۔ اللہ کہتے ہیں نکال لما بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے ان کو موجودہ لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور نشان بنا دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری بدبختیاں ان یہودیوں میں موجود، اور 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے کہا کہ یہ 4 اور مزید جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بھی ہم نے نہیں پکڑا، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی تھی ان بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وہ کیا تھی؟ اللہ نے کہا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے ان پر پختہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے۔ لیکن پہلی چیز کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑ دیا۔ ایک بندہ بندے کے ساتھ وعدہ کرے، اس کو بھی توڑنا اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے خود تورات میں اور اپنے نبی کے ذریعے ان سے وعدے لیے تھے، تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اللہ سے وعدہ خلافی ایک کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کہتے ہیں فبما نقضهم میثاقهم، ایک تو ان کی بدبختی کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے عذابات آئے ان پر، دوسرا وکفرهم بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے کی وجہ سے بھی، اور تیسری وقتلهم الانبیاء بغیر حق، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ کئی بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء ایسے آئے کہ جو اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے رہے، تو قوم نے بدبختی کی اور اپنے نبیوں کو شہید کیا۔ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بندہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی نبی کو شہید کرے، قتل کرے، یا دوسرے نمبر پہ وہ بدبخت آدمی ہے کہ کوئی نبی اپنے ہاتھ سے کسی کافر کو مارے، کسی کو جو ہے وہ قتل کرے، تو یہ بدبخت۔ تو یہاں کتنی بڑی بدبختی ہے، انہوں نے اپنے کئی انبیاء شہید کیے بنی اسرائیل۔ اور چوتھی چیز وقولہم، ان کی اس بات کی وجہ سے بھی وہ کہتے تھے اپنے پیغمبروں کو قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل بند ہو چکے ہیں، اب ہمارے دل کے اوپر پردہ چڑھ چکا ہے۔ یعنی آپ کی یہ باتیں، جو آپ باتیں ہمیں سنا رہے ہیں نا، جس طرح آج بھی کئی علماء کو کہتے ہیں یہ جو تم آج کی باتیں کرتے ہو نا قرآن و حدیث کی، یہ ہمارے دلوں میں جانے والی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی صدیوں کی باتیں کرتے ہو، پرانی باتیں۔ ہم تو جدید لوگ ہیں، جدت کے ساتھ چلنے والے ہیں، روشن خیال ہے۔ ہمارا قبلہ کعبہ جو ہے وہ جو ہے بیت اللہ کی جگہ جو ہے بجائے یورپ ہے۔ تو یہی باتیں یہودیوں نے وقولہم، ان کا یہ کہنا تھا کہ قلوبنا، ہمارے دل غلف، بند ہو چکے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اے نبیوں تم جو باتیں کرتے ہو یہ ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی بدبخت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کی ان تمام حرکات کو ہم نے نظر انداز کیا، معاف کرتے رہے، ان کی وجہ سے نہیں، بلکہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے، جو کافر ہو جاتا ہے تو کفر کی وجہ سے اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے، نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اب ان میں کوئی چیز نہیں اترتی۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کئی دفعہ، یار اتنا بدبخت، اتنا سخت دل آدمی ہے کہ فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں کا بھی حیا نہیں کیا، یعنی دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، بندہ اپنے ماں باپ کا بھی حیا نہیں کرتا، معاشرے کا اس کو پتہ ہی نہیں رہتا، من مانی کرتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، یہاں تک بدبختی آ جاتی ہے کہ برائی کو برائی نہ سمجھے۔ ایک آدمی برائی کو برا تو سمجھے نا، پھر برائی کرے تو کم از کم اس کے دل میں ہوگا، وہ کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی اس برائی کو چھوڑ دے گا، یہ چھوڑ نہ سکا تو اس پر اللہ سے توبہ کرتا رہے گا۔ لیکن یہ سب سے بدترین درجہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل سے برائی کی برائی ہونا ہی ختم ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں بھی ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ کفر میں راسخ اور پکے ہو چکے ہیں، اور رائے راست پر آنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ یہ کھو بیٹھے ہیں، اب ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کی ایک قلیل تعداد، تھوڑی سی تعداد ایمان لاتی ہے اور اکثریت کفر پر ہی قائم رہتی ہے۔ چنانچہ مدینے کے اطراف میں ارد گرد میں جو یہودی تھے، ان یہودیوں کے 10 بڑے عالم تھے، 10 بڑے عالم، ان عالموں میں سے صرف ایک عالم جو ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، باقی سارے یہودی بے ایمان رہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان 10 علماء کے متعلق حدیث میں بھی فرمایا اگر یہ 10 علماء یہود ایمان لے آتے تو دنیا میں کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا، کہ سارے انہی پر اعتماد کرتے تھے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اس لیے تو جو ہے وہ اپنی شام اور فلسطین کی سرزمین چھوڑ کے ان کے آباء و اجداد کسی زمانے میں آ کے ان کھجوروں والی سرزمین، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ آخری نبی جو ہے اس کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا، اور یہ مدینہ کی سرزمین تھی۔ تو اب حضور آ گئے تو ان بدبختوں نے ضد اور تعصب اور جو ہے عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے حضور کا انکار کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 10 یہودی ہیں، کیونکہ پوری دنیا کا یہودی انہی علماء کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں جو مدینہ میں موجود ہے اس نبی آخر الزمان کے بارے میں۔ فرمایا کہ یہ 10 اگر مسلمان ہو جائیں تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ ہے، مگر یہ لوگ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ویسے ہی عنادی ہیں، جتنا بغض یہودیوں کو اسلام اور دین کے ساتھ ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان نبی تسلیم نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ آپ سے طرح طرح کے مطالبات، طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اور اپنے نبیوں سے بھی یہ بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، اب ان کی اکثریت ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا آپ دعوت دیتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، باقی ہدایت دینا وہ میرے قبضے میں ہے، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دے دوں گا، لیکن اب یہ بدبخت ہو چکے ہیں، اب ان سے کوئی زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ وہ بدبختیاں یا اللہ جو پہلی قوموں نے کی جن کی وجہ سے ان پر عذابات آئے، یا اللہ اس امت کو محفوظ فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قرآن اور سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی اور پوری دنیا میں اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ قرب قیامت کے جو فتنے ہیں ان فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتیاں نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی سلامتیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پہلے لوگ جو ہیں، پہلے زمانے کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ فقہا، یا اللہ ائمہ محدثین، ان سب حضرات کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھیو۔ نئے نئی تحقیقات، نئے نئے فتنے، نئے نئے غیر مقلدیت کے یا اللہ بہانے، یا اللہ ان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قرب قیامت کے فتنے، آج موسیقی کو بھی دلائل کے ذریعے جائز قرار دیا جا رہا ہے، سود کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جا رہی، یا اللہ یہ سارے فتنے یا اللہ علم کے دروازے سے ہی آ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم کا خاتمہ ایمان پر فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ جو حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔